نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں بجلی کے بلوں پر ریلیف دیں گے۔ بجلی کے بلوں کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال پیدا کرنے میں جو ملوث ہیں آج احتجاج بھی وہی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ججز اور فوج کے مفت بجلی استعمال کرنے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ پاکستانی فوج سنگل یونٹ بھی فری بجلی استعمال نہیں کرتی۔ وہ اسلام آباد میں سینئر اینکر پرسنز کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک طرف ایک شہر میں بلوں کو جلایا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، اسی شہر میں 200 میگا واٹ، 400 میگا واٹ، 500 میگا واٹ اتنی کی چوری ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ضرور ہے، یہ مسئلہ ضرور ہے اور اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں، تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا۔ جو مختلف آپشنز ہیں وہ آپشنز ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور ان آپشنز کی جو ٹرانسلیشن ہے، جو ریفلیکشن ہے، وہ جلد آ جائے گی اور ہم اس کا اناؤنس انشاءاللہ کریں گے۔ پاکستان فوج، نیوی، ایئر فورس تینوں کے اپنے کیو ایم جی برانچ سے اور باقی اپنے ریلیونٹ برانچز سے دے contribute and they pay bills against each and every unit which they consume. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایمبٹ میں ہے، وہ جب بھی اناؤنس کریں گے، جو ہم سے کہیں گے ہم ان کو وہ اسسٹنس پرووائڈ کریں گے۔ کسی کی اگر کہیں ذہن میں کوئی یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ ہمارے ہمسائے میں اتنی بڑی ملٹری مائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی ہے اور ایک مخصوص گروہ کو وہاں پہ انہوں نے بطور حکومت وہ ٹیک اوور کر لیا ہے۔ I'm here to stay and I'm here to resist. I'm here to defend. Every centimeter, every inch. پنجاب میں انتخابات، الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ سے خارج ہونے کے بعد تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ تحریک انصاف کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کے خلاف درخواست میں ان کے کڑے محاسبہ کی استدعا کریں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے آئین سے انحراف کیا۔ اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں آئین الیکشن کمیشن کو 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے۔ سپریم کورٹ نے 90 روز میں انتخابات کے دستور کے حکم کی تشریح کی اور الیکشن کمیشن کو 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بنایا۔ الیکشن کمیشن نے آئین کی منشا اور عدالت عظمیٰ کے حکم پر عمل کی بجائے انتخابات کو غیر معینہ مدت تک التوا کرنے کا مجرمانہ قدم اٹھایا۔ سپریم کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کے مجرمانہ کردار کی وضاحت کی۔ تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا کہ نظر ثانی درخواست میں بھی الیکشن کمیشن عدالت کو مطمئن کرنے میں مکمل ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کا سپریم کورٹ سے اخراج فی الحقیقت الیکشن کمیشن کے خلاف فرد جرم ہے۔ تحریک انصاف کے مطابق انتخابات کے انعقاد کے ذمہ دار ادارے کی جانب سے دستور سے مسلسل انحراف کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر نے انتخابات میں تاخیر کے ملبہ سیاسی جماعتوں پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں انتخابات کرانا ہی نہیں چاہتی، اگر حلقہ بندیاں کروانی ہیں تو عملے کی تعداد بڑھائی جائے۔ انتخابات سے قبل امن و امان کی صورتحال کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ تحریک لبیک پاکستان اور مسلم لیگ کاف کے وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ صوبہ جات اور حکومتیں الیکشن کروانا نہیں چاہتی۔ الیکشن کمیشن نے نادرا اور یونین کونسل کی طرف سے فوت شدگان کا ڈیٹا لے کر انتخابی فہرستوں سے ان کا اخراج یقینی بنایا۔ انتخابی کیمپین اور اخراجات کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس، پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں نے کہا کہ نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ضرور ہونی چاہیے۔ پرویز الہی کو آج صبح 10 بجے پیش کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا نیب کو حکم۔ جسٹس امجد رفیق نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ آپ انکوائری کھیلتے رہیں، ہم پرویز الہی کو رہا کر دیتے ہیں۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے پرویز لائی کی نیب میں گرفتاری غیر قانونی قرار دینے کے لیے درخواست پر سماعت کی۔ پرویز لائی کے وکیل عامر سعید نے موقف اختیار کیا کہ سنگل بینچ نے پرویز لائی کو کسی بھی مقدمہ میں گرفتار کرنے سے روکا تھا۔ اس دوران حکومتی اپیل پر سنگل بینچ کا فیصلہ 2 رکنی بینچ نے معطل کیا، لیکن حتمی دلائل کے بعد حکومتی اپیل خارج کر دی گئی۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ پرویز لائی کی گرفتاری کالعدم قرار دی جائے۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ تفصیلی جواب جمع کروانا چاہتے ہیں۔ نیب نے قانون کے مطابق پرویز لائی کو گرفتار کیا، ہمیں عدالت کا حکم ملا، نہ ہی نوٹس ملا۔ یہ کیس نیب کا ہے، اس کو سننے کا اختیار ڈویژن بینچ کو ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیے کہ ساری باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں پرویز لائی کو کب عدالت پیش کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، مجھے بتائیں عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر کس کے وارنٹ گرفتاری جاری کروں، کیا ڈائریکٹر نیب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں؟ آپ ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ پرویز لائی ہائی پروفائل ملزم ہیں۔ سی ٹی ڈی کے مطابق پرویز لائی کو شدید سیکیورٹی خدشات ہیں۔ پرویز لائی کو عدالت پیش کرنے کے لیے بلٹ پروف گاڑی اور مناسب سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ نیب نے پرویز لائی کو لاہور ہائی کورٹ پیش کرنے کے لیے پنجاب حکومت سے سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑی مانگی ہے۔ عدالت پرویز لائی کو پیش کرنے کے لیے مہلت دے۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیے کہ آپ جواب جمع کرواتے رہیں، عدالت پرویز لائی کی رہائی کا آرڈر کر دیتی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود ایسا کیا ہو گیا تھا کہ پرویز لائی کے وارنٹ جاری کیے گئے؟ یہ اپیل ہے، نہ ہی نیب کیس میں ضمانت کا معاملہ۔ یہ سنگل بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے کہا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، آپ کو عدالت کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ عدالت نے صبح 10 بجے پرویز لائی کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ فیصل آباد میں محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز کو فراہم کیا جانے والا گندم کا سرکاری کوٹا تاحال جاری نہ ہو سکا، جس سے مارکیٹ میں سرکاری قیمت پر ملنے والا آٹا ناپید، جبکہ پرائیویٹ آٹے کی قیمت 160 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے، جس سے شہریوں کو شدید مسائل کا سامنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالباسط۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کی فلور ملز کو گندم کے سرکاری کوٹے کی فراہمی کے لیے تاحال پالیسی تیار نہ ہو سکی۔ گوداموں میں وسیع ذخائر ہونے کے باوجود بھی سرکاری گندم جاری نہ ہوئی تو منافع خوروں کی موجیں لگ گئیں، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں گندم کا ریٹ 5000 روپے من سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ بازاروں میں سرکاری قیمت پر آٹا نایاب، جبکہ پرائیویٹ فلور ملز کا آٹا 160 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچا ہے، جس نے متوسط طبقے کی حالت پتلی کر دی ہے۔ آٹا اس وقت 170-80 سے کم نہیں مل رہا ہے، تقریباً 700-800 جو دیہڑی لیتا ہے وہ کیا کرے گا؟ 1500-1600 کلو آٹا ہے گا 10 کلو دا توڑا کی کریں گے، اسی بھی غریب بندے ہیں گے بھائی۔ فلور ملز مالکان کہتے ہیں پرائیویٹ گندم کی قیمت میں اضافے کے باعث آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اگر حکام سرکاری گندم کا کوٹا بحال کر دیں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب پنجاب کو اور سی ایم کو فوراً اس پہ نوٹس لیتے ہوئے سرکاری گندم کی ریلیز شروع کرنی چاہیے، تاکہ عوام کو 20 روپے کلو آٹا سستا امیڈیٹلی دستیاب ہو سکے۔ معاملے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ پالیسی بنانا پنجاب حکومت کا کام ہے، تاہم آٹے کی زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لا رہے ہیں۔ ہم ہولڈر کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم FIRs بھی درج کروا رہے ہیں اور ان سے اس گندم کا آٹا بنوا کے سرکاری ریٹ پہ مارکیٹ میں پرووائڈ بھی کر رہے ہیں۔ باقی اگر اوور چارجنگ کی کوئی شکایت آتی ہے تو وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، وہ اس کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر آٹے اور گندم کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے نے تو عام آدمی کو فاقہ کشی پر مجبور کر رکھا ہے۔ محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز کو فراہم کیا جانے والا گندم کا سرکاری کوٹا تاحال جاری نہ ہو سکا، جسے نہ صرف مارکیٹوں میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ آئندہ دنوں میں اس کی مصنوعی قلت پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ کیمرہ مین زبیر گھمن کے ساتھ عبدالباسط، دنیا نیوز، فیصل آباد۔